میں نے جو دلائل کی ابھی قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک ہوتی ہے دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ درجہ سادسہ کی بات ہے، جب میں جلالین والے سال پڑھتا تھا تو ہمارا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد تعلیم کا سال تھا، اور ہمارے قریب ایک مسجد تھی اہل بدعت کی، تو وہاں کی بیان کی آوازیں بھی آتی تھیں اور اسپیکر سے جیسے قریب اذان سب آوازیں آتی ہیں۔ تو عشاء کے بعد ہم تکرار کے لیے بیٹھے تو وہاں اعلان ہوا جی فلاں مناظر آ رہا ہے اہل بدعت کا اور اس کا بیان ہے۔ طالب علم زمانہ طالب علمی میں تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر طلباء نے مجھ سے کہا کہ چلے وہاں پر، تو میں نے ان سے کہا یار جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں مدرسے کا قانون بہت سخت ہے، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں چلتے ہیں۔ خیر ہم چلے گئے، وہاں پہ بیان ہوتا رہا، ہم بیان باہر بیٹھ کے سنتے رہے برآمدے میں۔ ان کے بیان کا عنوان تھا نور بشر، نور پہ گفتگو تھی۔ بیان ختم ہوا تو طلباء کہتے ہیں اس مناظر سے بات نہ کریں۔ میں نے کہا کر لیتے ہیں بات، چونکہ ہمارا زمانہ طالب علمی تھا اور ابھی میری فراغت میں بھی 2.5 سال باقی تھے۔ تو میں نے مزاح میں طلباء سے کہا دیکھیں وہ یہ مناظر ہے پرانا ہے ان کا اور میں طالب علم ہوں، تو ہو سکتا ہے دلائل میں کمزور ہو جاؤں اور ہو سکتا ہے دلائل میں وہ کمزور ہو جائے، چلیں خیر آپ کہتے ہیں تو بات کر رہے، ہم چلے گئے۔ وہ بیان کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اندر چلے گئے مسجد کے محراب کے پاس، تو ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور جو آپ کو نور نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے، اس پر ہم تھوڑی آپ سے وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پوچھیں۔ میں نے کہا آپ یہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور آپ لباد بشریت میں آئے ہیں، بشر کا لباس پہن کر آئے ہیں، جس طرح جبرائیل امین نور ہیں، لیکن مریم کے پاس جب آئے سے بچے کی بشارت دینے کے لیے تو قرآن میں فتمثل لہا بشرا سویہ، وہ بشر کی شکل میں آئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا آپ کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں بشر کے لباس میں آئے تھے؟ تو مناظر اہل بدعت کے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں آئے تھے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ کہتے بالکل۔ میں نے کہا اس پر کوئی دلیل پیش فرمائے آپ؟ تو ان نے دلیل پیش کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، اور اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ انہوں نے 3-4 حوالے پیش کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ عقیدہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، یہ تو عقیدہ قطعی ہے، اور عقیدہ ایسے قطعی کے لیے دلیل ایسی چاہیے کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ اور آپ نے جو قرآن کی آیت پیش فرمائی ہے یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے، چونکہ یہ نور سے مراد کیا ہے، اس کا ایک معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ مفسرین نے اور معنی بھی لکھے ہیں۔ خود علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں 2 معنی اور لکھے ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ تو جب یہ آیت قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، آپ اس کو عقیدہ قطعی میں پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ مناظر تو ایک مرتبہ ہل گئے، یہ اچانک کیا میرے اوپر حملہ ہوا ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، تو دیکھو اسے حضور کی ذات مراد ہے۔ میں نے کہا میں نشر الطیب بھی دیکھ کر آیا ہوں اور نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ نور محمد سے مراد روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولانا کھڑے ہو گئے، ساتھ ان کے 2-3 اور تھے، جی آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو وقت طے کریں۔ میں نے کہا یہ بات آپ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے، جب گفتگو شروع ہو ہی گئی ہے اب مناظرہ کیا، ہم سوال کریں اب جواب دیں۔
نہیں نہیں تو مناظرہ ہے، وقت طے کرتے ہیں، ایسے مناظرہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے مسجد ان کی تھی، پھر ہم نے کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وہ اٹھ گئے، اور ہم طالب علم تھے تو مدرسے کا قانون چونکہ بہت سخت تھا، طلبہ بغیر اجازت کے جلسوں میں نہیں جا سکتے، تو ہم بغیر اجازت کے چوری گئے تھے۔ جب صبح آئے تو پیشی لگ گئی، اور پیشی کا نتیجہ کیا، بھی ان کا ہفتہ کھانا بند کر دو یہ بغیر پوچھے کیا ہو گیا ہے۔ خیر کھانا تو کھل گیا۔ مدرسے میں تو ایسے ہوتا ہے، اساتذہ تھوڑا بہت ڈانٹتے ہیں، تو محبت تو بہت کرتے تھے استاد مجھ سے الحمد للہ، بہت پیار کرتے تھے۔ تو میں خیر عرض کروں کہ قطع ثبوت پہ درمیان میں بات آئی، یہ اپنے عنوان اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن نہیں ہوگی۔ اگر عقیدہ قطعی ہے تو پھر دلیل قطعی ہوگی، عقیدہ ظنی ہے تو دلیل ظنی ہوگی۔ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر اوقات ہمارے علماء کو اشکال پیش آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس مسئلے پر قرآن پیش کرو، آپ کا عقیدہ ہے تو اس پر قرآن پیش کرو، اس پر قرآن پیش کرو۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض، حضرت کے پاس ایک مرتبہ 2-3 مماتی آئے، تو ان نے کہا جی یہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس پر جو ہے نا قرآن پیش کرو۔ حضرت فرمایا کہ اگر کوئی بات قرآن سے ثابت نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، ہر بات کے لیے قرآن ہونا ضروری ہے؟ کہا جی بالکل۔ حضرت فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے؟ جی تھے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی تھی؟ کہا جی تھی۔ آپ نے کہا قرآن پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ کہا جی عبداللہ۔ کہا والدہ کا نام کیا تھا؟ کہا جی آمنہ۔ فرمایا قرآن پڑھو۔ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو فرمایا نبی کے باپ اور ماں کا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کی والد اور پیغمبر کی والدہ کا مسئلہ ہمارے عقائد کا نہیں ہے؟ آپ پیش کرو۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ تو نے فرمایا کہ بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو، میں اس لیے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ عقائد کے بارے میں ذہن میں رکھ لو کہ عقائد کی 2 قسمیں، قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ دلیل قطعی ثابت ہوگا تو عقیدہ قطعی ہوگا، اور دلیل ظنی ثابت ہوگا تو عقیدہ ظنیہ ہوگا۔ اور عقائد دلائل قطعیہ وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات جو غیر مؤول ہیں، نمبر 3 احادیث متواترہ جو قطعی الدلالت ہیں، نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع قولی، اور 4 دلائل ظنیہ ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت اور استنباط۔ ان سے جو ثابت ہوگا عقیدہ وہ ظنی ہوگا۔ ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے، یہ بنیادی بات آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں۔